اور یہ ایک اصول ہے کہ زمانہ اگر بہت بھی خراب ہو جائے تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت بھی خراب بہت بھی اچھا ہو جائے تو اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، اصول ہے۔ تو یعنی اچھے لوگ تو ہیں، ورنہ تو پھر قیامت آئے گی اگر نہ ہو۔ یعنی علماء حق جو ہیں ان کی ایک ٹولی موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ ٹولی ایک موجود ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، اور پوری حدیث ہے وہ، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی، اوروں کا اثر نہیں لے گی، اور وہ حق پر قائم رہنے والی ہوگی۔ تو بہرحال اچھے لوگ تو ہیں۔ اب من طلبہ فقط وجدہ، جو طلب کرے گا وہ پالے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں صالح صحبت کہاں ملے گی۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، پہلے تو یہ بات آپ بنیادی طور پہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے بنایا ہے اس دنیا کا کہ یہاں صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہے نا کہ ہمارے اس میں نمک کی کان میں جو بھی چیز ہو وہ نمک بن جاتی ہے، ایک محاورہ ہے فارسی کا۔ تو نمک کی کان میں، اب مطلب وہ ظاہر ہے کہ ایک نمک میں ایک چیز رکھی رہے تو وہ پھر اس کے اثرات آ جاتے ہیں، اور اثرات ہوتے ہیں۔ ایک ٹھنڈے کمرے میں رہے ہیں تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، گرم کمرے میں رہیں تو گرم ہو جائیں گے، ایک عام بات ہے۔ تو بہرحال صحبت کی بات کر رہا ہوں۔ صحبت اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتاب کافی نہیں تھی، انسان کی ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے صرف کتاب کافی نہیں تھی۔ پہلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحبت کے انتظام کیا، مرد صالح۔ تو تمام پیغمبران کی ٹولی مردان صالحین تھی، تمام صالح لوگ تھے۔ تو صحبت کا آپ پہلے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی صحبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ اور پھر وہ صحبت دیکھیں، ابتدا میں قرآن شریف کی تو 1-2 آیات، 2-3 صورتیں، لیکن وہ صحبت تھی۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت زید، تو نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا، چچا کو چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنا لیا کہ نہیں چاہیے مجھے، یہ مجھے اچھی لگتی ہے صحبت۔ تو صحبت کے اثرات ہیں، یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور صحبت کے وہ ہمارے فارسی میں وہ مثال بھی ہے، ٹھیک ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، برے لوگ، یہ تو ہم عام وہ ہیں، یعنی ایک نشئی لوگوں کے گروپ میں آپ بیٹھنے لگے اور نہ بھی کریں تو کہیں وہ پھر آپ اثر ہوتے ہیں، اثر لیتا ہے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایک واضح وہ ہے، جیسی صحبت ہوگی تو آپ کا دل بھی وہی چاہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر صحبت کو ڈھونڈو، اچھے لوگوں کو ڈھونڈو، اچھے شخص کو، لوگوں کو، تو ان کی صحبت، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت، کونو مع الصادقین، مع مطلب ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھی ہو جاؤ۔ تو اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مرد صالح ہوگا، جو بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا مشن یہ ہوگا کہ رسول کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کی تبلیغ کی جائے، ترویج کی جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو
پھر آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی بھی یہ خواہش پیدا ہوگی، اور یہ فریضہ اولین ہے ہمارا. جیسے کہ ہم پڑھا ہے کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. رسول آئے گا تو رسول کے ساتھی ہوں گے، تو ان کی جماعت بنے گی تو پھر کام ہوگا. اسلام جماعت کا مذہب ہے، لا اسلام الا بالجماع. یہ ایک نوٹ کر لیں، یہ انفرادی مذہب نہیں ہے کہ آپ بس نماز روزہ شروع کر دیں اور بس گھر میں بیٹھ جائیں. اس کے لیے تو باہر نکلنا ہوگا، دین کو پھیلانا ہوگا، خود قبول کرنا ہوگا اور پھر پھیلانا ہوگا. اور ایسے لوگ، ایسا امام زمان کو ڈھونڈنا ہوگا جو جس کی صحبت میں آپ رہیں. نمبر ایک، کیونکہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. وہ صاحب یقین شخص ہوگا تو اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو یقین کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور ایک صحبت یقین والی صحبت ملے گی تو اس کے اثرات ہوں گے آپ پہ. تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ ملے گی کہاں، یہ بات تو ازہر میں نشمس ہے کہ زمانہ خالی نہیں ہے. اور یہ ایک اصول ہے کہ زمانہ اگر بہت بھی خراب ہو جائے تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت بھی خراب بہت بھی اچھا ہو جائے تو اس میں برے لوگ ہوتے ہیں. اصول ہے. تو یعنی اچھے لوگ تو ہیں، ورنہ تو پھر قیامت آئے گی اگر نہ ہو. یعنی علماء حق جو ہیں ان کی ایک ٹولی موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ ٹولی ایک موجود ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، اور پوری حدیث ہے وہ، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی، اوروں کا اثر نہیں لے گی، اور وہ حق پر قائم رہنے والی ہوگی. تو بہرحال اچھے لوگ تو ہیں. اب من طلبا فقد وجدہ، جو طلب کرے گا وہ پالے گا. پھر دیکھیں ایک بہت اچھی آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کی آیت ہے. لفظی ترجمہ سن لیں آپ، جس نے جدوجہد کی، کوشش کی، تو ان کو میں اپنے بندوں سے ملا دوں گا. ترجمہ میں نے ذرا مختلف کیا ہے، اپنا راستہ بتاؤں گا، ان کو میں اپنے راستے کی ہدایت دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ازلی قانون ہے. آپ ایک تو ضرورت محسوس کریں، ہے مجھے ضرورت. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. کوئی نیک شخص یا اس کی صحبت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار ہو گئے، اور ہر دنیا دار جو ہے اس کی صحبت ہمیں اچھی لگتی ہے. جو دنیا کی باتیں کرے، جو نفع کی باتیں کرے، تو وہ ہمیں ویسی صحبتیں، وہ صحبتیں تو ہم میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو وہ صحبت چاہیے بھی نہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں. جو امام زمان ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی تو کوئی آؤ بھگت ہی نہیں ہے. جیسے کہ پیغمبروں کو کسی نے ہار نہیں پہنایا، استقبال کسی پیغمبر کا نہیں کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ ان کی تو جو نبوت تھی تو وہ تو بالکل واضح تھی. جو بھی تھے ان کے سارے جو معجزات تھے، لیکن یہود سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنے خیال سے ان کو سولی پہ چڑھا دیا. فخر کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن، ہم نے قتل کیا ہے. تو نیک لوگوں کی تو لوگ تلاش میں بھی نہیں ہے. یہ آج بھی یہی کیفیت ہے. ہم لوگ دیکھیں، ہماری کہانی مختصر ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، بس دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے. نیک لوگوں کی نہ تو تلاش ہے اور نہ پہچان ہے. اور لوگ اکثر جو ہے وہ روایتی ہیں. جو یہ راستہ ہے اللہ کا راستہ، اس پر ایک روایتی لوگوں کا قبضہ ہے. ایک پیر مر گیا، اب اس کا بیٹا اس کا مرید ہوگا، خواہ وہ اہل ہو یا نہ ہو. بیٹا ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ اہلیت اگر نہ بھی رکھے تو اس کو بنا لیا جاتا ہے، گدی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. گدی نشین ہم کہتے ہیں، گدی نشین.
یہ خلیفہ ہے، اور یہ صاحبزادگان، یہ آپ صاحبزادگان ہیں، یہ اس کی اولاد ہے۔ خیر بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نیک بننا بھی نہیں چاہتے، جو سچی بات ہے، کیونکہ ہمارا ایک مخصوص سوچ ہے، سمجھ ہے، اس سوچ سمجھ سے ہم نہ باہر نکل رہے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، بس نماز روزہ حج قربانی، حج کیا ہوا ہے یا عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہوا ہے، جو بھی ہے، یا نہیں کیا ہوا تو بس زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہی روایات رہ گئی ہیں، روایات رہ گئی ہیں۔ مغرب کے وقت میں اکثر جاتا ہوں تو سنسان سڑکیں، سب لوگ افطاری کے لیے گھسے ہوئے ہیں، سڑک سنسان، کیا ہے بھائی؟ روزہ ہے۔ سارے معمولات ختم ہو جاتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔